اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے دنیا کی تمام اقوام پر تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، نہ کسی کو کسی کی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ اسی سورہ کی 48 نمبر آیت میں یہ آیت آئی ہے، یعنی کہ یہ دہرائی گئی ہے کہ لوگ کسی قسم کے شک و شبہ میں نہ رہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اس دنیا میں مجرم لوگ انہی ذرائع سے سفارش دلوا کر، پیسے دے کر اور کوئی نہ کوئی مدد لے کر تو سزا سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہیلے حربے آخرت کے دن کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور بہت بڑا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، بلکہ تمام مذاہب کا، کہ ان لوگوں کو ان کے پیغمبر علیہ السلام وہ بچا لیں گے، لیکن ان آیات اور دیگر آیات میں یہ شفاعت کے عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، انسان کو ایک خاص وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ جو تم کرو گے وہی تمہیں بدلہ ملے گا۔ تو پھر اگر سفارش آ گئی، شفاعت آ گئی، تو نبی کی امت ہونے کے نظریے کی بنا پر بخشش ہو گئی، چھوٹ مل گئی، تو امتحان کا سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے جنت کے بارے میں بتا دیا، تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، کہ وہ جنت تمہارے اعمال کی بنا پر تم اس کے وارث بنائے جاؤ گے۔ تو پھر یہ بخشی ہوئی جنت، اس کا تصور ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان کے پورے جو اصول و ضوابط ہیں وہ لاگو ہوں تو اس کے مطابق جو بدلہ ملے تو پھر ہی اس کا فائدہ ہے۔ لیکن چونکہ عقائد بن گئے ہیں اور انہی کے اوپر ہی دنیا چلی جا رہی ہے، اسی لیے وہ کرپشن کا باب کھلا ہوا ہے، تو برے اعمال کا بھی باب کھلا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے جاؤ، کرپشن بھی کرتے جاؤ، حج عمرے بھی کرتے جاؤ، تو چونکہ آپ اللہ کے محبوب نبی کی امت سے ہیں اور سارے ہی مذاہب والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پیغمبر ان کو بچا لیں گے، لیکن قرآن کریم اس تمام نظریے کی نفی کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف باتوں میں آزمایا، یعنی ان کا امتحان لیا، تو وہ اس میں پورے اترے۔ کالا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی انہوں نے دعا کی کہ میری اولاد بھی اس میں بھی یہ وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ تو قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ضرور، مگر ظالموں کے لیے اس کی گنجائش نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ اور امن کا مقام قرار دے دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو جو مقام ابراہیم ہے وہ ایک ستون سا ہے جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں حکم دیا کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، تو اسی لیے حج اور عمرہ کرنے والے
اس جگہ پر نوافل ادا کرتے ہیں اس حکم کی تعمیل کے لیے۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے، ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ وہ دونوں میرے گھر کو صاف رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں مراد یہ یعنی ان سے عہد لیا، یعنی ان کی ساری اولاد سے ہی عہد لیا کہ جو بھی آگے آئے گا تو یہ صاف رکھے گا ان سب کے لیے، یعنی طواف بھی ہوگا، اعتکاف بھی ہوگا اور نماز بھی ادا کی جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اس جگہ کو امن والا بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ قال، اللہ نے کہا، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی انکار کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ کے احکام نہیں مانے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ یعنی کہ دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا تو بہت سے غلط کار لوگ، تو یعنی کہ فرعونی بھی، نمرودی بھی، اور یہ سارے استحصال کرنے والے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنپ رہے ہیں، فلاح پا رہے ہیں، اور ان کی امپائر اور ان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا کہ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، تو پھر میں ضرور ان کو لے جاؤں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا ذکر، فرعون کا اور دیگر ظالم لوگوں کا، دیگر ظالم اقوام کا قرآن کریم میں بار بار تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ موجودہ دور کے لوگ اس سے پناہ پکڑیں، اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ اور ہم اس دور میں بھی دیکھتے ہیں، پچھلی صدی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے بھی فرعون آئے وہ کس طرح کے انجام سے دوچار ہوئے۔ تو موجودہ دور کے بھی جو ظلم کی انتہا کر رہے ہیں تو انہیں بھی سبق لینا چاہیے کہ یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے، لیکن ان کے مظالم کی سزا جہنم کی صورت میں ملے گی، بھلے یہ حج کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور پھر یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب یہ ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادات کے طریقے سکھا، یعنی کہ وہ جو عبادت میں ساری چیزیں شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ وغیرہ، تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ سارے طریقے سکھا، اور وہی طریقے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توجہ فرما، اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے، ربنا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور اے ہمارے رب یعنی ہماری اولاد میں ان کی طرف ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان پر پڑھے، ان کو سنائے، ان کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور اس کی حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی کہ ان کی تربیت کرے، انہیں سکھائے روزمرہ کے امور۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ ہم سورہ بقرہ کی آیت 129 تک آ گئے۔ تو جیسے جیسے قرآن آپ پڑھتے جائیں گے تو عقائد کی اصلاح ہوتی جائے گی، جیسے ہم نے ادھر دیکھا کہ یہ عبادات کے طریقے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ملے، اور پھر شفاعت کا عقیدہ وہ ناقابل قبول ہے، اور ہر انسان نے اپنے اعمال کی بنا پر آگے جانا ہے۔ اور دوسرا نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، یہ رحمت ہے، شفا ہے، اور اس کو کوشش کریں، سمجھ کر پڑھیں،
اور آگے اس کی تعلیمات کو پھیلائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔